بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ابھی ملک میں مکمل طور پہ یہ بحث ختم نہیں ہوئی کہ جو رجیم چینج یعنی ہمارے ملک میں جو حکومت کی تبدیلی کا قصہ ہوا ہے یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے، جو کہ جیسے ہم یا PTI کلیم کرتی ہے کہ یہ امریکن سپانسرڈ سازش تھی، اور دوسری طرف جو PDM ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایک جمہوری عمل تھا، اور جب ایک حکومت کے اوپر اس کے اپنے ہی لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا تو انہوں نے وہ نو کانفیڈنس ظاہر کر دیا۔ اب بظاہر دیکھنے کو تو یہ بات درست لگتی ہے، لیکن اس پہ بحث ہے، کیونکہ نہ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کنسپائریسی ہے اور امریکہ نے کی ہے، نہ تو وہ پوری طرح قائل کر سکے ہیں دوسری سائڈ کو، اور نہ ہی وہ لوگ جو کہتے ہیں کنسپیریسی نہیں ہے نہ وہ قائل کر سکیں دوسری سائڈ کو۔ سو ایک ایشو موجود ہے، لیکن اسی کو ختم کرنے کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک خط لکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، چیف جسٹس کو ایڈریس کیا، اور ان سے کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جو تحقیق کرے کہ واقعی یہ ایک باہر سے اسپانسر کی ہوئی سازش تھی یا نہیں۔ اب یہ اتنا اہم واقعہ ہے، اس کے اوپر انحصار آپ کی آئندہ کی سیاست کا بھی، عوام کے اندر ایک بہت ساری ہیجانی کیفیت ہے، پریشانی ہے، اس کو دور کرنا بھی اتنا ضروری ہے، ان کو بھی اندازہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ ہے کہ ماشاءاللہ کوئی جواب ہی نہیں ان کی طرف سے، کوئی انکوائری نہیں۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انکوائری ہو نہیں رہی، اور پریزیڈنٹ سے بڑا تو کوئی عہدہ نہیں ہے اس ملک کا، کہ ہمارا سب سے بڑا آئینی عہدہ وہ استدعا کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو پھر ذہن قبول کرتا ہے کہ لازماً اس کے پیچھے کوئی سازش ضرور ہے، ورنہ تو اگر آئینی لحاظ سے ایک ملک سیدھا سیدھا فنکشن کرتا نظر آئے تو سپریم کورٹ خود انٹرسٹڈ ہوگا کہ فوری طور پہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ واقعی سازش تھی یا نہیں، اور ہمیں سب کو بڑا دکھ ہوگا، بہت تکلیف دہ چیز ہوگی اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ واقعی ہمارے ملک میں جو کچھ ہوا ہے یہ بیرونی سازش کا ایک حصہ تھا، لیکن کوئی عجلت نظر نہیں آتی۔ اب چونکہ بحث تو جاری ہے، میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، آرٹیکل لکھا ہوا ہے ریاض محمد خان صاحب، جو کہ ہمارے فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے اسپوکس پرسن ہوتے تھے، انتہائی شریف آدمی، بہترین ہمارے ڈپلومیٹ اور بڑے پروفیشنل۔ ان کے جب وہ اسپوکس پرسن ہوتے تھے ان کی بات چیت ہم سنا کرتے تھے تو بڑی سیٹسفیکشن ہوتی تھی ان کی بات سن کے، کوئی بڑی وضاحت سے بات کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ڈان اخبار میں، اور آرٹیکل کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈان اخبار نے ہی اپروچ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ڈپلومیٹک ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتائیے کہ یہ جو خفیہ خط آیا ہوا تھا، جیسے ہم سائفر کہتے ہیں، فارن آفس میں آیا ہوا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کس حد تک یہ سازش جس کا کلیم کرتی ہے PTI وہ کس حد تک درست ہے۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں چند ایک چیزیں جو بیان کی میں وہ ذکر کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنی طرف سے ذکر کروں گا، کیونکہ میں اس سے اتفاق نہیں کر رہا ان کی بعض چیزوں سے، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیان کو، اپنی وضاحت کو ایک جگہ پہ آ کے نامکمل چھوڑ دیا ہے، لہذا وہاں پہ ضرورت ہوگی کہ میں اپنے طور پہ ایک اینالسٹ کے طور پہ مزید انالیسس کر کے اس میں وضاحت کو شامل کروں۔ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے یوں ہٹا دینا یہ ایک بڑا غیر معمولی سا امر تھا، جو کہ ہماری زندگی میں یہاں ہوا یا کسی قوم کی زندگی میں یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی سی بات ہے کہ جس کو نو کانفیڈنس سے ہٹایا گیا وہ اس کو ایک جمہوری عمل سمجھنے کے بجائے وہ اپنی اپوزیشن پہ، یعنی جو آج حکومت میں بیٹھ گئے ہیں لوگ، ان پہ یہ الزام عائد کرے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ نتیجہ ہے اس سازش کا جس میں کہ امریکہ شامل تھا۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے
وہ یہ ہے کہ یہ دو اپوزنگ جو سوچ ہے یا اپوزنگ بیانیے ہیں، ان کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے اس میں آپس میں ایک رنجش آ گئی ہے، ایک پولرائزیشن ہو گئی ہے، بڑے ریجڈ پوزیشنز ہیں لوگوں کی، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، لڑنے مرنے مارنے کو تیار ہیں یہ ملک۔ اور بعض لوگ کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم بڑھ رہے ہیں ایک خانہ جنگی کی طرف، اللہ نہ کرے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے لوگ تحمل اور بردباری کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن پھر بھی جو پولرائزیشن ہے وہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے کوئی ایکسیپٹیبلٹی یا کوئی اس کو کم سپیس دینا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے سٹانس پہ اس طرح ریجڈلی کھڑے ہیں کہ ایک لڑائی کا سا سما لگتا ہے۔ وہ اپنے اس میں آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ بعض اوقات بڑی پاور جو ہیں، بڑی قوتیں، وہ حکومتوں کی رجیم چینج، پولیٹیکل چینج لانے کے لیے وہ چھوٹے ملکوں میں جو ولنریبل ہیں، جہاں پہ ان ملکوں کے مسائل ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں پی ڈی ایم تلی ہوئی تھی اس کام پہ کہ جی ہم نے عمران خان کو نکالنا ہے، تو بالکل باہر سے کوئی بھی قوت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی بیرونی قوت عمران خان سے خوش نہیں تھی تو وہ پی ڈی ایم کو استعمال کر سکتی ہے کہ بھئی آپ کا بھی مقصد پورا، ہمارا بھی مقصد پورا، آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ حکمران ہو یہاں پہ، تو باہر کی قوتیں مدد کر سکتی ہیں۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ ولنریبلٹیز ہوتی ہیں، اندرونی دشمنیاں یا اندرونی مسائل، وہاں یہ بڑے ملک جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی کارروائیاں اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ وہ انتہائی خفیہ طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کی باہر کوئی پبلسٹی نہیں ہوتی، یہ پبلک کے سامنے یہ چیزیں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال پاکستان میں جو ہماری فارن پالیسی ہے اس میں یہ کنسپیریسی تھیوریز اور ہمارے اپنے اور بھی معاملات میں ملک کے معمولی جو عام معمول کے ہمارے معاملات ہیں ان میں بھی کنسپیریسی تھیوری جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بڑا عام ہے، مشغلہ ہے لوگوں کا، اور نتیجہ یہ کہ اسی کی بنیاد پہ بہت ساری سیاست بھی ہمارے ملک میں ہوتی ہے، اور اس میں بڑی سادہ سی ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی کوئی پالیسیز کو امپروو کریں، کوئی اچھی ملک کے لیے کوئی اچھائی لے کے آئیں، آپ سازش کا عنصر اس میں ڈال کے تو جان چھڑا لیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ سب سے بڑا جو یہاں پہ آ رہا ہے، رجیم چینج ہو جانا، بدل جانا، وہ تو اپنی جگہ پہ اگر غلط ہوا ہے یا باہر سے سازش کی وجہ سے ہوا تو وہ ایک ایشو ہے کہ بھئی اس کو ریزالو کرنے کی کیوں ہوا یہ، لیکن رجیم نہ بدلتی تب بھی اور بدل گئی تو تب بھی جو درمیان میں مسئلہ ہے وہ تو معاشیات کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ اتنی برے حالت میں ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے، اکانومی کی ضرورت یہ ہے کہ اس میں اس وقت ایسی لیڈرشپ ملے جس کا مزاج، جس کی سوچ، جس کا سارا کرنا دھرنا جو کچھ بھی وہ کریں وہ اس طرح ہو کہ وہ ملک کی بہتری یا ان کاموں کو کرنے کی طرف مائل ہو، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ چائنا میں اس وقت ڈینگ جاپنگ آئے تھے، یا لی کوان یو یا لی کوان ہوا ان کا نام تھا، جو سنگاپور کے وزیر اعظم رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنی سوچ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا وہ اپنی قوم کے لیے وقف کیا، اور ان ملکوں کی، اپنے ممالک کی اکانومی کو لا کے یوں کھڑا کر دیا جہاں وہ دنیا بھی آج ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہے۔ سو یہ کہتے ہیں کہ ایسی لیڈرشپ چاہیے، جو لیڈرشپ صرف اٹھ بیٹھ کے احتجاج، سیاست اور اس طرح کے کام کرتی ہے، اس کا لازماً فوکس، اس کی توجہ وہ اس بہت اہم کام سے ہٹ جاتی ہے جس میں کہ ہم اپنی اکانومی کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں، ہم انڈسٹری اپنی امپروو کرنا چاہتے ہیں، ملک کی ایگریکلچر کو سائنٹیفک لائنز پہ تیار کرنا چاہتے ہیں، اور ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں، ایجوکیشن اور ہیلتھ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہماری سوسائٹی کی اسٹرینتھ بن جائے، ہماری سوسائٹی کو تقویت دے کہ وہ آئندہ اپنی نسلوں کو پروان چڑھا سکے ایک اچھے طریقے سے۔ ان حالات میں ہمارے ملک کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ سامنے آیا، اس کو پبلک سپورٹ بہت ملی، لیکن پبلک سپورٹ اتنی زیادہ مل جانے سے پولرائزیشن کم نہیں ہوئی، لہذا وہ دشمنیوں کا قصہ بھی ساتھ چل رہا ہے۔
ان کے خیال میں یہ جو عمران خان کو جو پاپولیرٹی ملی ہے اس میں عنصر ہے کچھ مذہب کا اور کچھ آپ کے نیچرلی وہ ایک خاندانی حکمران جو آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نسبت شاید آپ کو ایک ایز اے لیڈر تھوڑا بہتر لگتا ہے، لیکن اینٹی امریکن سلوگن جو ہے، نعرہ یا اس کی جو بات چیت ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بڑا رول ہے اس چیز کو پروان چڑھانے میں۔ اسلام کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح اسلام اپلائی کیا گیا افغانستان میں طالبان نے، آپ نے دیکھا کہ اس سے اس ملک کے اندر ایک خانہ جنگی رہی اور اس ملک نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا۔ لہذا غالباً وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا نام لینا یا اس کو اپنے ملک میں اس کی بنیاد پہ سیاست کرنا، اس میں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی سیاست نہ ہو یا اس طرح کی اسلام کی اپلیکیشن یا شرعی اپلیکیشن نہ ہو جس سے کہ آپ کے ملک میں انتشار بڑھے۔ اور آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات ہوتی ہے کہ جناب عمران خان یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلانی تھی، اسی کی تکلیف امریکہ کو تھی اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی انہوں نے چلنے دی۔ تو وہ بہت ساری مثالیں دیتے ہیں جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی پہلے انڈیپینڈنٹ ہے، ہم نے چائنا کے ساتھ تعلق رکھا، ہمیشہ پریشر آیا باہر کا کہ چائنا سے تعلقات کم کریں، ہم نے نہیں کیے، یا اور اسی طرح کی کنسسٹنسی کی وہ باتیں کرتے ہیں جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ پالیسیز جو تھیں یہ عرصہ دراز سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں۔ مختلف معاملات پہ ووٹ دینا، جیسے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل یا ان کی یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی اصلاحات کا قصہ ہے، پاکستان اس میں ووٹ دیتا ہے، اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے، وہ دیتے آ رہے ہیں ہم ہمیشہ سے، باوجود اس کے کہ کئی ملکوں کے پریشر ہیں ہمارے اوپر، امریکہ کا پریشر خاصا۔ سو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کے مطابق ہم اپنی فارن پالیسی چلا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے کچھ میرا اختلاف ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ یوکرین وار ہوئی تو عام حالات میں ہم روس کے ساتھ کوئی تعلقات اگر ٹھیک کر رہے تھے، کوئی ہمارے لیڈرز پہلے وزٹ کرتے رہے، تو اس پہ امریکہ نے کوئی بہت بڑا ریئیکشن نہیں دیا۔ لیکن آج یہ فری فارن پالیسی امریکہ کو ہضم نہیں ہوئی، صرف پاکستان کی نہیں، انہوں نے ہر ملک کو جا کے پریشرائز کیا کہ وہ اس وقت رشیا کا ساتھ نہ دیں۔ ہم رشیا کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن ہمیں ان سے اچھے تعلقات رکھنا جو مفید ہوں دونوں ملکوں کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے، وہ رکھنا تو ہماری اپنی ذمہ داری اور ہمارا حق ہے۔ لیکن اس بات پہ اوپر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ یورپین یونین کے ممالک نے اتنی دیدہ دلیری کی کہ حکومت کو ایک خط لکھ ڈالا اور پھر وہ پبلک کر دیا، میڈیا کو پکڑا دیا۔ سو فارن پالیسی تھوڑی سی بھی آزاد ہوئی تو تکلیف تو ہوئی ان کو۔ اور پھر اس آزاد فارن پالیسی میں آپ دیکھیے کہ جو کچھ امریکہ کے یہاں پہ ڈیزائن ہیں جو پاکستان میں، جس طرح وہ بھارت کے مفادات کو لک آفٹر کر رہا ہے، اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ بھارت کی ضروریات پوری کر رہا ہے، بھارت کے مفادات کی نگہداشت کر رہا ہے ایٹ آر کاسٹ، ہمارے معاملات کو ان کو پس پش ڈال کے۔ اب یہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ فری پالیسی ہے وہ تو بڑی ٹھیک ہے کہ آپ چلائیں، اس کو چلتی رہے، لیکن آپ کے اوپر انٹرنیشنل پریشر ہے۔ کبھی آئی ایم ایف کا قصہ ہے، کبھی آپ کے پاس ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ ہے، اور کبھی آپ کو ویسے پولیٹیکل پریشر آ جاتا ہے امریکہ کا، اور وہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اس طرح کہ بالآخر یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ جی بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے، کشمیر بھلا دیں، ادھر جا کے تجارت شروع کر دیں بھارت کے ساتھ، یہ کریں وہ کریں، بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے، چائنا سے بھی تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیں، افغانستان کے لیے اڈے مانگتے ہیں دے دیں، تو کہاں رہ گئی آزاد فارن پالیسی؟ بات یہ ہے کہ آزاد فارن پالیسی صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ بدلتی بھی رہتی ہے، کانسٹنٹ بھی ہے بعض چیزوں میں اور بعض چیزوں میں بدلتی ہے۔ جن باتوں کا ذکر ریاض محمد خان صاحب نے کیا ہے وہ کانسٹنٹ فیکٹرز ہیں جو ہم نے اپنے پلرز رکھے ہوئے ہیں فارن پالیسی کے، آزاد فارن پالیسی، وہ ہم فالو کر رہے ہیں عرصہ دراز سے۔ لیکن جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ جیسے ہی سپر پاورز کے بدلتے ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے یا ان کو اچیو کرنے کے لیے اپنے آبجیکٹیوز کو،
وہ دوسری قوموں کو مجبور کرتے ہیں، اور مجبوری کرنے کے لیے یہی ٹیکٹکس ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اکنامک پریشر، رجیم چینج۔ ایک حکومت آپ کی تابع داری کرتی ہے، وہ مان لیتی ہے کہ ہم یہاں پہ آپ کو بیسز دے دیتے ہیں تو امریکہ خوش ہے، لیکن ایک حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں دیں گے، اور بیسز امریکہ کو چاہیے ہر حالت میں، کیونکہ انہوں نے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی تو رستہ ڈھونڈیں گے۔ اور بڑا سادہ سا رستہ ہے کہ وہ اگر کوئی ہمارے ملک کے آئینی رستے کے ذریعے وہ اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیں، اگر اس کو ان کو اس میں کوئی پیسہ لگانا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ لگا دیں گے پیسہ۔ سو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بحث کو اب آبجیکٹیو ہو کے دیکھنا چاہیے۔ اتنا گندا غلیظ لیٹر جو وہاں سے آیا، جو اس امریکی اس شخص نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو جو بات چیت کی، انفارمل تھی، ٹھیک ہے، ایک لنچ تھا، وہاں پہ انہوں نے اس سے علیحدگی میں بات کی، یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کنوے تو کیا انہوں نے اپنا مدعا، اپنی سوچ، اور پاکستان کو دھمکا بھی دیا، تو پھر آپ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور جب ہم نے دیکھا کہ رجیم چینج کا معاملہ آگے چلا بھی اسی طرح ہے، پیسہ بھی استعمال ہوا ہے، تو اس میں شک نہیں رہتا۔ البتہ 100% اس چیز کے اوپر فیصلہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب یہاں پہ پراپر انکوائری ہو، ورنہ پھر وہی ہے، کبھی امریکہ میں یہ پیپرز ان کے ڈی کلاسیفائی ہوں گے، خبریں باہر نکلیں گی، CIA اپنے قصے باہر نکالے گا، تو پھر کتابیں چھپتی ہیں، ہمیں بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم نے طے تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ ایک انکوائری کرنے کا ذمہ داری لے کرنے کی، اس کے لیے کمیشن بنا دے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔